بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ خوش ہیں کہ غم زدہ ہیں؟ جی فی الحال غم زدہ ہیں۔ چلیں انشاءاللہ خوش رہا کریں، زندگی کٹ ہی جائے گی، زندگی گزارنی ہے، یہاں پہ ایک ٹیسٹ ہے، ٹرائل ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ بتاؤ کہ جب میں بہت خوشی میں ہوں تب بھی اپنے پہ قابو رکھوں، اور جب میں بہت غم میں ہوں، بہت دکھ میں ہوں، مجھے کوئی تکلیف آئے تب بھی جو ہے میں قابو میں رہوں۔ تو وزیر نے بڑا زبردست جملہ بتایا، اس نے کہا کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا واقعی بڑا زبردست جملہ ہے کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ جب غم آئے تب بھی یہ جملہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، زندگی کٹ ہی جائے گی۔ اور جب بہت خوشی ہو اور آپے سے باہر ہونے کا دل کرے تو تب بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، اور اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے، اور خوشی کے بعد عین ممکن ہے کہ غم آئے۔ تو یہی فلسفہ ہمیں قرآن بھی دیتا ہے نا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئرلی بتا دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ The nature of life is such that کہ انسان کو ہم نے ٹوائل میں اور سٹرگل میں پیدا کیا۔ اوکے، لقد خلقنا الانسان فی کبد کا مطلب ہے بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اب چونکہ انسان کی تخلیق مشقت میں ہے تو اٹ مینس کہ دنیا بھی ایک کٹھن سفر ہے، اور دنیا بھی ایک ایسی منزل ہے، کہہ لیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ زندگی آسان نہیں ہے گزارنا۔ Okay, so we have to be on our toes while living in this world because دنیا میں غم بھی ہیں۔ اور جیسے کہ one of my favorite writers بانو قدسیہ، ان کا بڑا زبردست کوٹ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ خوشی تو محض تھکان اتارنے کا نام ہے، اصل میں تو زندگی غم کا نام ہے۔ غم زندگی میں ہر موقع پہ آئیں گے آپ کو، اور ایک کے بعد ایک آئیں گے ہو سکتا ہے، لیکن غم کو ڈپریشن سے پلیز مکس اپ نہ کیجیے۔ اوکے، یہ بھی اس ورک شاپ میں نے بہت بنیادی فرق آپ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ غم اور ڈپریشن میں بہت فرق ہے۔ سیڈنس اینڈ ڈپریشن آر ناٹ دا سیم۔ اوکے، وی ہیو ٹو نو دس، رائٹ؟ سو ہم بات یہ کر رہے تھے نیچر آف لائف کے اوپر کہ غم کی گرفت جو ہے اس سے تو انبیاء بھی نہیں نکل سکے، کہ یو ہیو ٹو نو دس۔ اسلام میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے، دین میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو خوشی پرومس ہو جائے گی، یعنی کہ انسان کے لیے اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین میں آ کر جو شخص دین میں آ جائے گا اس کے لیے کیا پرومس کیا جی قرآن میں؟ اینی ون؟ واٹ از پرومسڈ؟ جی یس، سکینت، اوکے، سکون، اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، which means کہ happiness was never the goal in the first place، especially اگر آپ دین پہ عمل کرتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ سوسائٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تمام انبیاء جو کہ گریٹسٹ آف سوشل ورکرز تھے، جنہوں نے سوسائٹی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، انہوں نے بہت سے غم دیکھے اور انہوں نے بہت سی سیڈنس کو بیئر کیا ہے، بٹ اینی ہاؤ اطمینان انہیں تھا، سیٹسفیکشن انہیں تھی، کنٹینٹمنٹ انہیں تھی۔ اوکے، فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو نو کہ نیچر آف لائف از سچ دیٹ اس میں غم آئے گا، اس میں سیڈنس آتی رہے گی، اور انسان کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اس کے فوراً بعد کوئی دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر وہ حل کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب میں انجوائے کروں گا، اب ریٹائرمنٹ انجوائے کروں گا، لیکن اس کے بعد کوئی تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر وہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو چوتھا، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آر اے کانسٹنٹ ان لائف۔ سو فرسٹلی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹائپس آف سیڈنس۔ یہ بات بائی دا وے آپ کو پتا ہے کہ سیڈنس از ون آف دا بیسک ایموشنز، اٹ از این ایموشن۔ اوکے، سیڈنس ایک ایموشن کا نام ہے۔ 6 بیسک ایموشنز ہیں، کون سے وہ ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں گے، 6 بیسک ایموشنز۔ however sadness and anger are 2 of them۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ you are feeling really sad، آپ لوگ بڑے غم میں ہوتے ہیں، آپ لوگ ڈاؤن ہوتے ہیں، ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، رائٹ؟ اور سیڈنس کے ساتھ غصہ بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ غصہ پلس غم یہ بڑا ڈیڈلی کمبینیشن ہے، انسان کو ریج کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو جو ہے وہ سیلف انفلکشن کی طرف لے جاتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو ہارم کرنا چاہتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو بہت غم بھی ہے اور آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ بھی ہے، اور غصہ اور غم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اوور کم کرنے کے لیے۔
غصہ کہتا ہے کہ میں اوور کم کروں گا, غم کہتا ہے کہ میں اوور کم کروں گا اور میں اسے رلاؤں گا, میں اسے افسردہ کروں گا. غصہ کہتا ہے کہ نہیں, میں نے ابھی اپنا جو ہے یہ غم نکالنا ہے, میں نے اپنا غصہ نکالنا ہے. دونوں کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک ایپتھی آ جاتی ہے. اور ایپتھی کیا ہوتی ہے؟ نمبنس. اوکے, the feeling of nothing, literally nothing, I don't care. اور اچانک سے ایپتھی آ جاتی ہے اور دونوں کو جو ہے وہ سائڈ پہ کرتی ہے, اور انسان کے اینڈ میں جو شکل ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے. Have you ever experienced it? انسان بیٹھا ہوتا ہے, خیالوں میں گم ہوتا ہے, کھانا کھا رہا ہوتا ہے لیکن لاسٹ ہوتا ہے, رائٹ, نم ہو جاتا ہے, اس کو کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا, اس کا کوئی پوچھے تو بتانے کا دل نہیں کرتا, کوئی پوچھے کہ آر یو اوکے, یا آئی ایم گڈ, اور ہاف سی اسمائل دیتا ہے انسان, پوری اسمائل بھی نہیں دیتا, اس بیچارے سے پوری اسمائل بھی نہیں ہوتی. اوکے, آدھے دانت دکھائے جاتے ہیں, آدھے دانت دکھائے نہیں جاتے. اوکے, دس از دا سچویشن جو غم کی ایک ٹائپ ہے, a type of sadness, and interestingly it is mentioned in the Quran. یہ جو ٹائپ آف سیڈنس جس کی ابھی میں نے آپ کو پوری پکچر دکھائی ہے کہ انسان بالکل نم ہو جاتا ہے, اسے نہیں سمجھ آتی کہ حالات کہاں جا رہے ہیں, وہ گیو اپ کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ اس اسٹیٹ کو اپنا لیتا ہے, غم کی اسٹیٹ کو, سیڈنس کی اسٹیٹ کو, لو اسپرٹس کی اسٹیٹ کو, ڈی موٹیویشن کی اسٹیٹ کو. اوکے, تو اس کا سولوشن بھی قرآن سے ہی ہم دیکھیں گے. سیڈنس کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں سائیکالوجی سے, تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کلیئر ہو, کیونکہ سیڈنس کو ہم مکس اپ کر جاتے ہیں باقی چیزوں سے. Sadness is an emotional pain associated with or characterized by feelings of disadvantage, loss, despair, grief, helplessness, disappointment and sorrow. Okay, یہ consequences of sadness ہے, remember this. Disadvantage, loss, despair, یہ ایک ایک کو میں explain بھی کروں گا, grief, helplessness, disappointment and sorrow. ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کو ہو تو اٹ از کلیئر کہ یو آر سیڈ, یو آر گوئنگ تھرو اے ویری ٹف فیز, ٹف پیریڈ, اور سیڈنس آپ پہ حاوی ہے. سیڈنس از ون آف دا بیسک ایموشنز ڈسکرائب بائی پال ایکمین along with happiness. جی, تو یہ جو بیسک ایموشنز ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہیپینس, نمبر 2 اینگر, سرپرائز, فیئر اینڈ ڈسگسٹ. سو سیڈنس از سم تھنگ وچ از نیچرل. غم جو ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے, اور غم کو اگر آپ بہت زیادہ سیبوٹاج کریں گے, بہت زیادہ کرب کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ اندر ہی اندر سراحت کرتا جائے گا. یہ سیڈنس اور یہ غم اندر ہی اندر سراحت کرتی جائے گی اگر اس کو پراپرلی چینلائز نہیں کیا جائے گا, اگر اس کو شیئر نہیں کیا جائے گا, اگر اس کو لیٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا, یا اس کو صحیح رخ پہ نہیں لگایا جائے گا. صحیح رخ پہ لگانے سے کیا مراد ہے؟ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت کوئی بڑا کام کیا ہے زندگی میں, آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بڑے خوش لوگ تھے. کیا خیال ہے کہ انہوں نے زندگی میں بڑی کمفرٹ دیکھی ہے اور بڑے مزے سے زندگیاں گزار رہے تھے, اور اچانک سے انہیں سوجی کہ چلو بھئی اب لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یا ان کا جو پاس تھا اس میں بہت سے حادثات ہوئے ہوں گے, اس میں بہت سے غم دیکھے ہوں گے انہوں نے, اور اس غم کو اب چینلائز وہ کس طرح سے کر رہے ہیں کہ they want to help other people. Because you know they have tasted, they have went through that problem, وہ اس پرابلم سے گزرے ہیں, انہیں پتا ہے کہ غم اصل میں ہوتا کیا ہے, سیڈنس ہوتی کیا ہے, اور اب وہ اس کو چینلائز ایسے کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, یا شاید وہ اس ریگریٹ میں ہیں کہ اب وہ گیو بیک کرنا چاہتے ہیں. they have taken a lot اور بہت نقصان ہو گیا ہے, اب وہ کچھ نہ کچھ پے بیک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے غم کو چینلائز کرنا. اور اس طرح کا غم جو ہوتا ہے نا, جو انسان کو ریگریٹ فیل کرائے, اور وہ غم جو انسان کو ابھارے, انسان کی باتوں میں وزن لائے. جتنے بھی بڑے بڑے سپیکرز ہیں سب سے زیادہ وزن اسی کی بات میں ہوگا جو غم سے گزرا ہو, جس نے غم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, جس نے غم کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. اسی لیے وہ شاعر جو خود غم سے گزرا ہوا ہے, اس کی شاعری میں اور عام شاعر کی شاعری میں بہت فرق ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ ہے غم کو صحیح چینلائز کرنا. لیکن غم کو صحیح سے ہم نے لیٹ آؤٹ بھی کرنا ہے, سیڈنس کو صحیح سے جو ہے ہم نے مینج بھی کرنا ہے. اوکے, بیکاز ایموشنز مینج کیے جاتے ہیں, ایموشنز کو ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا. تو سیڈنس کو بھی ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا, سیڈنس کو صرف مینج کرنا ہے ہم نے. اب سیڈنس کے کچھ ورڈز دیکھ لیں. ون ٹائپ آف سیڈنس according to psychology is low spirit. Low spirit, as the picture is right in front of you, low spirit سے کیا مراد ہے؟ لو اسپرٹ, کبھی آپ اس طرح فیل کرتے ہیں کہ آپ کو اسپرٹس اپنے بہت ڈاؤن لگیں, ڈی موٹیویٹڈ لگیں, آپ کو اٹھنے میں بہت مشکل ہو,
آپ کو اچھا خاصا کنونس کرنا پڑے اپنے آپ کو کہ اٹھو اٹھو، اوکے، اسپیشلی نیند سے یا کوئی کام کرنے سے پہلے آپ بالکل ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، گلوکوز لیول ڈاؤن ہوتا ہے نا، تو انسان جو ہے اس کا اسپرٹس لو ہوتے ہیں، اس کی باڈی لینگویج بہت لو ہوتی ہے، جسٹ لائک دس پرسن، کہ بندہ ایک جگہ بیٹھ جائے تو بس بیٹھ ہی جاتا ہے، یا بندہ لیپ ٹاپ پکڑ کے ایک جگہ بس لیٹ جائے تو لیٹ ہی جاتا ہے، اس کے بعد اسے اٹھانا بہت مشکل کام ہے. اور بالکل یہ سچویشن ہوتی ہے کہ سم ٹائمز یو ہیو ٹو کیری یور سیلف، لٹرلی کیری یور سیلف، کہ جسٹ لائک یہ اورنج جو ہے اپنے آپ کو کیری کر کے آگے جا رہا ہے، اسی طرح آپ کو کیری کر کے اپنے آپ کو لے جانا پڑتا ہے جگہ جگہ. ہیو یو ایور فیلٹ دس اسٹیٹ؟ لو اسپرٹس کی سب پہ آتی ہے اوبیسلی، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کانسٹنٹ ہے، اگر یہ تھرو آؤٹ چلی آ رہی ہے 10-12 دن 15 دن مہینہ کیا بلکہ 6 مہینے، تو پھر یہ خطرناک بات ہے. کبھی کبھی اسپرٹس لو ہو جانا وہ تو ہر ایک کے ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ کانسٹنٹ ہے فیز تو پھر یہ شاید ڈپریشن کی طرف انسان جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اوکے، ڈسپیئر، واٹ از مینٹ بائی ڈسپیئر؟ یہ ورڈ سمجھنا بہت ضروری ہے. ڈسپیئر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ڈسپیئر ناٹ آف دا مرسی آف اللہ. واٹ از مینٹ بائی ڈسپیئر؟ ہوپ لیسنس. ڈسپیئر از دی ایبسنس آف ہوپ. اوکے، یہ ٹائپس ہیں، جیسے کہ لو اسپرٹس از ناٹ دی ایبسنس آف ہوپ، لو اسپرٹ از دی ایبسنس آف موٹیویشن. یہ موٹیویشن کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کرنا چاہتا ہے لیکن موٹیویشن نہیں ہے. ہوپ بھی ہے بٹ موٹیویشن لوز ہوئی ہے جس کی وجہ سے انسان کر نہیں پا رہا. However, despair means loss of hope, absence of hope. That's why Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned it in the Quran کہ کہہ دو ان لوگوں سے جو کہ اسراف کر چکے ہیں، اسراف سے مراد ہے کہ حدیں پار کر چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ڈسپیئر نہ ہو جاؤ، مایوس نہ ہو جاؤ. اور سورہ یوسف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے، وہاں بھی ڈسپیئر کا ورڈ. اوکے، سو ڈسپیئر از اے ویری ڈینجرس اسٹیٹ when you don't have any hope about yourself. جب آپ کہیں کہ بس میں گیو اپ کر رہا ہوں، اب کچھ نہیں ہونے والا، اور جس طرح سے لائف گزری ہے بس اسی طرح سے گزرے گی، تو پھر لوگ بجھ جایا کرتے ہیں. اوکے، یوزلی ڈسپیئر سے کون گزرتا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یوتھ میں بہت کامن مثال ہے کہ ایک انسان کسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے ایموشنلی، اور اس کے بعد وہاں پہ معاملہ نہیں بنا، ٹھیک ہے، یا وہاں سے دل ٹوٹ گیا، یا وہاں سے تھڈ ہو گیا انسان کو، ان شارٹ، تو پھر انسان ایک ایسی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے ہوپ لیسنس کی کہ انسان کہتا ہے کہ یار آئی کین نیور بی لوڈ اگین، یا آئی شیل نیور لو اگین، کیونکہ مجھے پہلے کیس میں ایسے ہوا ہے، یا مجھے دوسرے کیس میں ایسے ہوا، تیسرے کیس میں. اس کا نتیجہ یہ کہ انسان بجھ جاتا ہے. جب ایکچوئل ریلیشن میں آتا ہے تو وہ بجھا ہوتا ہے، اور پھر انسان سے نارمل فنکشنز بھی نہیں ہوتے، اوکے، جو درکار ہے میرج کو فنکشنل بنانے کے لیے، یا ریلیشن شپس کو فنکشنل بنانے کے لیے، یا پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن کو فنکشنل بنانے کے لیے. تو انسان وہ کرنے جوگا بھی نہیں رہتا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اندر سے ہار چکا ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ گیو اپ کر چکا ہوتا ہے آن آل دا ہوپس. تو یہ ہے بجھا انداز، ڈسپیئر ہو جانا. اوکے، نیکسٹ، گلوم. گلوم سے کیا مراد ہے؟ سیڈنس. تو ہر چیز سیڈنس ہے، یہ لو اسپرٹ بھی سیڈنس ہے، ڈسپیئر بھی سیڈنس ہے جی. افسردہ. اوکے، گلوم کہتے ہیں نا کہ جیسے ڈارک چیز ہوتی ہے، گلومی، اوکے، ڈارکنیس. گلوم کہتے ہیں کہ جب آپ کو ہر وقت ڈارکنیس فیل ہو، آپ کو دن میں بھی رات لگے، اور آپ ہر وقت خیالوں میں گم ہو. آپ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں بڑا ہلا گلا ہو رہا ہے، جہاں پہ لوگ ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے، جہاں پہ سارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے اندر رات چل رہی ہے، آپ کی صبح ہی نہیں ہو رہی. اوکے، آپ رات میں ہی رہ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف گلوم، اندھیرا. بادل جیسے نہیں چھا جاتے، اور جب بادل چھا جاتے ہیں تو انسان کیا اینٹیسپیٹ کرتا ہے؟ طوفان، اوکے، تھنڈر، رین. تو یہ وہ اسٹیٹ ہے کہ انسان کے اندر بادل چھائے ہوئے ہیں، اور انسان کے اندر بہت بڑا کوئی طوفان چل رہا ہے، اور وہ طوفان اس طرح سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ وہاں سے ایکچولی ایبسنٹ، کیونکہ کنٹینیوسلی اس کے اندر وہ مشکلات، وہ تھاٹس، اور وہ ایک چیز اسے تنگ کر رہی ہے کنٹینیوسلی، جو اس نے اپنے لیے شاید ہوا بنا لی، جو اس نے اپنے لیے اتنی بڑی بنا لی ہے جو شاید اتنی بڑی نہیں ہے. اب چونکہ وہ اس کے لیے اتنی بڑی بن چکی ہے
تو انسان ہر وقت اسی میں کھویا رہے اور اس وجہ سے اس پہ بادل چھائے ہوں گے اور وہ سن شائن بھی نہیں دیکھ سکے گا. اس کی نظر صرف اس ایک چیز پہ ہوگی. جیسے اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں نا کہ ایک وہ اشفاق احمد نے اپنے اس میں لکھا آرٹیکل میں کہ میں نے اپنے پوتے کو اٹھایا اور پوتے کو میں کھڑکی کے باہر دکھانا چاہ رہا تھا سن شائن ہے, بادل ہے, بارش ہو رہی ہے, دیکھو کتنی زبردست, اینڈ پھول ہیں اور ہریالی ہے, لیکن اس کی نظر کھڑکی کے ایک ہی طرف جمی ہوئی تھی اور وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ دادا ابو یہ کیا ہے, دادا ابو یہ کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا تم باہر دیکھو, تم وہاں کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو جب کہتے ہیں میں نے وہاں پہ دیکھا تو ایک مری ہوئی مکھی وہاں پہ جو ہے جمی ہوئی. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا تمہیں مری ہوئی مکھی نظر آ رہی ہے لیکن تمہیں باہر کی اپرچونٹیز, باہر کی چیزیں نہیں نظر آ رہی, سن شائن نہیں نظر آ رہی, رین نہیں نظر آ رہی. تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا اصل میں انسان کی سٹیٹ بھی یہی ہے کہ انسان کو مری ہوئی مکھی تو نظر آتی ہے, وہ مری ہوئی مکھی سے مراد ہے پاسٹ کا کوئی حادثہ, اوکے, یا ایک غلط ڈیسیجن لے لیا, اب اس غلط ڈیسیجن کو بھگت رہے ہیں اور اس غلط ڈیسیجن کو لے کے ہی انسان روئی جائے اور ان اسٹیٹ آف گلوم رہی جائے. تو یہ بہت خطرناک سٹیٹ ہے کہ انسان کو دوپہر میں بھی اندھیرا نظر آئے اور انسان گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں اس کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. بلیو یو می, کبھی کبھی انسان بائک ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے, موڑ بھی مس کر دیتے ہیں اکثر. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا خیالوں میں گم ہے, یعنی خیالوں میں گم اس لیے ہے کہ اس بیچارے کے اندر تو اندھیرا ہے, اس بیچارے کے اندر تو رات چل رہی ہے. تو باہر جتنی مرضی ہریالی ہو, باہر جتنی مرضی ٹریفک ہو, جتنی مرضی رونق ہو, لیکن اصل میں جب دل ہی بجھ گیا, اوکے, شاعروں نے کہا نا جب دل ہی بجھ جائے تو پھر کیا فائدہ. تو یہ گلوم کی سٹیٹ ہے. ابھی تک ڈپریشن نہیں آئی. ریممبر دس, ڈپریشن اور سیڈنس میں بہت فرق ہے. پرابلم اس کہ ہم تھوڑا سا سیڈ ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں ہم ڈپریسڈ ہیں. اوکے, ڈپریشن از ناٹ دیٹ. آگے چلتے ہیں. ڈیزولیٹ, یہ سارے کے سارے جو میں آپ کو سیڈنس کی ٹائپس بتا رہا ہوں سائیکالوجی سے ڈیرائیو ہے اور یہ ہر ورڈ سیلف ایکسپلینیٹری ہے اور ہر ورڈ میں سیڈنس کی ایک تشریح ہے. جی, ڈیزولیٹ سے کیا مراد ہے؟ پکچر جیسے کہ آپ کو خالی پن, یس جی, لونلی, دیٹس کریکٹ. ایز یو کین سی, خالی پن, سسٹر نے جیسے کہا, ڈیزولیٹ, ایمپٹینس, a feeling of emptiness. یس, ڈیزولیٹس کبھی آپ نے فیل کیا ایمپٹی کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے اسٹیٹ کو؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ایمپٹی فیل کرنا, کہ اچھی سے اچھی آسائش ہونے کے باوجود, اچھے سے اچھے حالات ہونے کے باوجود بھی انسان یہ فیل کرے کہ نہیں, سم تھنگ از مسنگ, میں ایمپٹی فیل کر رہا ہوں. اور یہ فیلنگ آف ایمپٹینس اور یہ فیلنگ آف ہولونس یہ اس حد تک خطرناک ہے کہ یہ انسان کو سوسائڈ تک بھی لے جاتا ہے. اوکے, when you feel incomplete, when you feel کہ something is missing اور you don't know what is missing. یہی تو اصل میں بات ہے کہ آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے but still you think that something is missing. And believe you me کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں اسلامک پرسپیکٹیو تو this is the cry of your soul. یہ جو desolate ہے, desolate, the feeling of emptiness, it is the cry of your soul. روح چیخ چیخ کے کچھ بتانا چاہ رہی ہے لیکن انسان اس کو نہیں سن رہا کیونکہ مادہ انسان پہ حاوی ہے, میٹر جو ہے وہ انسان پہ حاوی ہے اور اسپرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اگنور کی جا رہی ہے. That's why I say, کل بھی میں یہی پڑھا رہا تھا کہ اسلام جو ہے اور اسلامک سویلائزیشن, why it is moderate, امت وسطہ بنایا نا اللہ نے امت مسلمہ کو. Why it's moderate? Because Islam is the only way of life which takes care of matter and spirit. جب میٹر کو ہی ٹائم دیں گے, اسپرٹ اگنور ہوگی تو پھر یہ امبیلنس, اور جب اسپرٹ کو ہی ٹائم دیں گے اور میٹر اگنور ہوگا یہ بھی امبیلنس. اسلام از دی اونلی وے آف لائف جو کہ میٹر اور اسپرٹ دونوں کی کیئر کرتا ہے. آپ کو ایسا وے آف لائف دیتا ہے کہ میٹر بھی اسپرٹ بھی دونوں گروم ہوں گے, اور جب دونوں گروم ہوں گے تو یو کین ناٹ فیل ایمپٹی لائک دس. اوکے, سو دا فیلنگ آف ایمپٹینس از آلسو بیکاز بڑا عرصہ ہو جاتا ہے کہ انسان نے اپنا غم شیئر نہیں کیا ہوتا, یا بڑے عرصے سے انسان بزی ہے, بڑے سٹریس میں ہے, ایسی روٹین میں ہے کہ اسے ٹائم نہیں مل رہا جس کو ہم کہتے ہیں نا مراقبہ کرنے کا, اکیلا بیٹھنے کا, یا بس سیل فون کو سائیڈ پہ رکھ کے 5-10 منٹ کے لیے بیٹھنے کا اور ذرا غور و فکر کرنے کا زندگی کے اوپر, یا اسے ٹائم ہی نہیں مل رہا دعا کرنے کا.
بڑا عرصہ ہو گیا یاد ہی نہیں آ رہا کہ لاسٹ ٹائم اللہ سے دعا کب کی تھی. نمازیں ساری پڑھتے ہیں, نمازوں میں اور اٹیچمنٹ ود اللہ ہے تو وہ بھی اٹیچمنٹ, لیکن افسوس یہ ہے نا کہ ہم نماز اس طرح پڑھتے ہی نہیں. تو نمازیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ سے وہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہوتی بڑے عرصے سے روح کی. کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی روح اللہ تعالیٰ کو پیکٹ دے کے آئی ہے اوپر. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا لستو بربکم قالوا بلا, سب نے کہا تھا یس انڈیڈ. تو روح از یرننگ فار اللہ, دا اسپرٹ از یرننگ فار اللہ, فار اٹس کریٹر obviously. اوکے, لیکن اس کو جب دبایا جا رہا ہے, میٹر اس پہ حاوی ہو رہا ہے. کس لیے حاوی ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کو کمپلیٹلی اگنور کیا جا رہا ہے. تو دین از دا ریزلٹ آف دس فیلنگ آف ہالونیس, فیلنگ آف سیڈنس, بیٹھے بیٹھے غمگین ہو جانا. اوکے, کھویا کھویا رہنا اور ایمپٹی فیل کرنا کہ نو سم تھنگ از مسنگ یو نو, لیکن ایکشن بھی نہیں لے پا رہے. یہ بھی بڑی خطرناک سٹیٹ ہے. دین گریف, دا اسٹرانگیسٹ آف دیم آل, دا اسٹرانگیسٹ, کیونکہ اس کے بعد ڈپریشن ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسٹیجز ہیں سیڈنس کی. گریف از دی اسٹرانگیسٹ آف دیم آل. یہ گریف سے کیا مراد ہے؟ واٹ از گریف؟ گریف کب ہوتا ہے چلیں یہ بتا دیں. ڈیسولیٹ میں نے آپ کو بتا دیا, ایک ایمپٹینس کی فیلنگ ہے. گریف کب آتا ہے انسان؟ غم ہے یہ جی. Oh yes, that's right. Grief is actually associated with a loss, especially of someone beloved. یا کسی کے کھو جانا, یا پھر کوئی لاس ہو جانا آپ کو بہت بڑا, لاس آف اینی تھنگ. پھر جو ہے وہ گریف آئے گا, غم آئے گا. اور غم کی قرآن نے جو ایکسپلینیشن دے دی ہے نا, آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. غم کی ایکسپلینیشن قرآن میں بائی دا وے 6 ٹائپس آف سیڈنس ڈسکسڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیپتھ میں سیڈنس کو ڈسکس کیا ہے قرآن میں, اور اس طرح کے جو ہے ورڈز ہیں عربک کے کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ سائیکالوجی اب یہاں پر پہنچ رہی ہے. اور قرآن اللہ کی بک, بیکاز اللہ از دا کریٹر آف مین کائنڈ. تو کریٹر جو ہے وہ ہیومن ایموشنز کو سب سے بہترین ڈسکرائب کر سکتا ہے کہ کوئی اور. تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن میں سیڈنس کی کیا ٹائپس ہیں. سو گریف از دی موسٹ ڈینجرس ون بیکاز گریف اوور کمس ایوری تھنگ. یہ ساری چیزیں گریف میں آ جائیں گی. پھر ڈیزولیٹ بھی, یہ گریف جو ہے نا اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, بیکاز گریف از ایسوسیٹیڈ ود دا سیڈنس اور دا غم آف لوزنگ سم ون. اوکے, یو آر اینٹیسپیٹنگ سم تھنگ اور وہ چیز آپ کو نہیں ملی, تو پھر دیر ول بی اے لاٹ آف گریف. کیا آپ نے کسی سے بہت زیادہ دل لگا لیا اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یا کچھ اور حادثہ ہو جاتا ہے, اینڈ دین گریف کمس, دین دا شاک کمس. اوکے, تو 7 سٹیجز آف گریف میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. سائیکالوجی میں سٹیجز ہیں گریف کی, اور ہر انسان ان سٹیجز سے گزرتا ہے. اور اگر ان سٹیجز سے وہ نہ گزرے تو انریزالوڈ کنفلکٹس رہ جاتے ہیں, اور وہ انریزالوڈ کنفلکٹس پھر ساری عمر اس کو تنگ کرتے ہیں. اوکے, اور ساری عمر پھر اس کو ڈپریشن کا پیشنٹ بنا دیتے ہیں. وہ کیا ہے سٹیجز؟ نمبر 1, شاک اینڈ ڈینائل. جب بھی آپ پہ کوئی گریف آئے گا, اوکے, جب بھی آپ کوئی ایسا, مثال کے طور پہ آپ ایک ایسا ڈیسیجن لے چکے ہیں, آپ کو اتنا بڑا دھوکا ہو گیا کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ڈیسیجن میں نے لے کیسے لیا, مجھے پہلے کیوں یہ چیز نظر نہیں آئی. بزنس کی مثال دیتا ہوں. سپوز آپ نے بزنس ڈیل کوئی کر لی ہے, بہت بڑی کروڑوں کی بزنس ڈیل آپ نے کر لی ہے. اوکے, بزنس مین ول انڈرسٹینڈ. اس کے بعد آپ کو پتا لگا کہ یار میرے ساتھ دھوکا ہو گیا, مجھے صحیح چیز نہیں ملی, مجھے تو جو ہے وہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے, مجھے جو ہے وہ ڈاج کیا گیا ہے. تو سب سے پہلا ریئیکشن جو ہوگا وہ شاک اینڈ ڈینائل ہوگا. انسان شاک میں ہوگا, انسان پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ میرے ساتھ آخر کیسے ہو سکتا ہے, میں تو اچھا آدمی ہوں, میں نے تو آج تک کسی کو دھوکا نہیں دیا ہے, مجھے کیسے کسی نے دھوکا دے دیا. کیا یہ رول نہیں ہے کہ میں کسی کو دھوکا نہیں دوں گا تو مجھے بھی کوئی دھوکا نہیں دے گا؟ اوکے, تو اس طرح کے تھاٹس آنا شروع ہو جائیں گے. پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان تھا جسے آپ بہت چاہتے تھے, اس کی ڈیتھ ہو گئی اچانک سے, جیسے کہ آپ کے پیرنٹس کی یا آپ کے فادر کی, مدر کی اچانک سے جو ہے وہ ڈیتھ ہو جائے. تو پھر پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ شاک اور ڈینائل کا ہوتا ہے. انسان کو یقین نہیں آتا کہ یہ آخر ہو کیسے گیا اور میرے ساتھ ہی کیوں ہوا ہے. نمبر 2, پین اینڈ گلٹ. اس کے بعد جب انسان کو نظر آتا ہے کہ یہ تو واقعی ہو گیا, then starts the second phase of pain and guilt. پین آئے گی, بہت زیادہ پین آئے گی, پنچ کرے گی آپ کو وہ چیز. اور گلٹ کس چیز کی کہ ہاؤ ڈڈ آئی, ہاؤ کوڈ آئی,
میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں, کیا مجھے سمجھ نہیں تھی, کیا میں نے سوچا نہیں تھا. اور یہ وہ مومنٹ ہے پین اور گلٹ کا جب شیطان فل ایکٹیو ہوگا. کیوں؟ کیونکہ شیطان کی پوری سٹوری ہم نے پڑھی ہوئی ہے. آدم علیہ السلام, اس نے جب آدم علیہ السلام اور اما حوا جو ہیں ان کو وسوسہ ڈالا اور he made them to eat of the tree, تو اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ اب میں انہیں اس زبردست ریگریٹ میں ڈالوں, اس زبردست شوق میں ڈالوں کہ یہ اس غم سے باہر ہی نہ آ سکے اور یہ اسی غم میں رہیں اور ان پروڈکٹیو رہیں, اور میں اللہ تعالیٰ کو پروو کر دوں کہ یہ آپ کی کریشن. آپ بڑی تعریفیں کر رہے تھے, آپ فرشتوں کو سجدہ کروا رہے تھے, آپ جو ہے وہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے, لیکن اب سب آپ کے سامنے ہے کہ یہ انسان جس کو آپ اشرف المخلوقات کہہ رہے تھے, یہ تو آپ کے سامنے جو ہے گناہ کیا اور گناہ کر کے اتنا غمزدہ ہو چکا ہے کہ اب تو یہ کسی قابل ہی نہیں رہا. اوکے, سو دس از دا مومنٹ وین شیطان اٹیکس. کس فیز میں؟ پین اور ریگریٹ میں. اوکے جی, سیکنڈ اسٹیج آف گریف از پین اینڈ گلٹ. انسان اپنے آپ کو بلیم کرنے لگ جاتا ہے کہ میں نے کیوں نہیں سوچا, حالانکہ اس نے سوچا ہوتا ہے, اس نے استخارہ بھی کیا ہوتا ہے, اس نے اپنی طرف سے بہت وائز ڈیسیژن بھی لیا ہوتا ہے, اس نے لوگوں سے ڈسکس بھی کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب سب کچھ بھلا کے شیطان اسے اسی پہ فوکس کروا رہا ہوتا ہے کہ نہیں, شاید تو نے سوچا نہیں تھا, شاید تو یہ کر لیتا تو ایسے ہو جاتا, ویسے کر لیتا. تو انسان کے اندر ایک ایسی جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ وہ جنگ صرف انسان خود فیل کر سکتا ہے, باہر والوں کو تو نظر نہیں آ رہی نا. ایک تذبذب کا شکار ہے, کوگنیٹو ڈسوننس, کہ کاش میں ایسا نہ کرتا, کاش ایسا ہوا ہوتا, کاش ویسا ہوا ہوتا. تو یہ بہت خطرناک سٹیٹ ہے, بہت ڈینجرس سٹیٹ ہے, اور اس میں انسان بہت چڑچڑا ہوتا ہے. اس سٹیٹ میں انسان اریٹیٹڈ ہوتا ہے بہت زیادہ, کیونکہ انسان اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے. اوکے, اب اگر وہ اس سٹیج کو صحیح سے پار کر لیتا ہے, لڑ لیتا ہے اپنے آپ سے, اور اتنا کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتا ہے. کولیٹرل ڈیمیج سے مراد ہے کہ جو بھی اس کے قریب آ رہا ہے وہ ڈیمیج نہیں ہو رہا اتنا. اگر کچھ پیشنس دکھا دیتا ہے تو پھر تھرڈ سٹیج ہے اینگر اینڈ بارگیننگ. کچھ لوگ جو ہے نا یہ 7 سٹیجز ایک دن میں پوری کر جاتے ہیں, اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں. اوکے, وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ والے لوگ ہیں کہ وہ ایک دن میں ہی سب کچھ ان کا ختم ہو جاتا ہے. ایک دن کیا, چند گھنٹوں میں وہ ساری سٹیجز پار کر کے کہتے ہیں بس مکاؤ, قصہ مکاؤ, ختم کرو, لیو اٹ, اور آگے چلو. کچھ لوگ 10 سال ایک سٹیج پہ رہتے ہیں. اوکے, کچھ لوگ ساری عمر ہو سکتا ہے ایک سٹیج پہ بیٹھے ہو. پین اینڈ ریگریٹ, پین اینڈ ریگریٹ, پین اینڈ ریگریٹ. جیسے جان ایلیا تھا, وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی پیک تھا, سیڈنس کی پیک تھا, جیسی اس کی شاعری ہے, ٹھیک ہے, پین لے کے بیٹھا ہوا تھا بیچارہ. اینگر اینڈ بارگیننگ, پھر غصہ چڑھتا ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ یار یہ کیسے میں نے کر دیا, پھر اس سے غصہ چڑھتا ہے اور بارگیننگ کرتا ہے. بارگیننگ سے کیا مراد ہے؟ ان ریئلسٹک چیزیں گڑتا ہے اور عجیب و غریب بارگیننگ شروع کر دیتا ہے کہ اگر میں یہ کر لوں گا تو ایسے ہو جائے گا, یہ کروں گا تو اس چیز سے میں نکل جاؤں گا. اوکے, بٹ وہ ریئلسٹک بارگیننگ نہیں ہوتی, وہ ان ریئلسٹک چیزیں ہوتی ہیں جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن ناؤ, جبکہ وہ اصل میں ریئلسٹک نہیں ہوتی ہے. دین دیر از ڈپریشن, ریفلیکشن اینڈ لونلینس. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ان ریئلسٹک ہے, میں نے کون سا کر دینی ہے, میں تو صرف ایسے ہی سوچ رہا ہوں کہ اپنے مائنڈ کو کام ڈاؤن کروں, لیکن اصل میں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. تو پھر وہ ڈپریشن, لونلینس اور ریفلیکشن کی طرف جائے گا. اور ریفلیکشن سے کیا مراد ہے کہ وہ سوچنے لگ جائے گا. یہ پروسیس اب ریکوری کا شروع ہو رہا ہے. اوکے, سوچنے سمجھنے والا کہ ناؤ the person is in loneliness and he or she wants to reflect کہ آخر میں نے کیا کیا ہے اور آخر ایسا کیوں ہوا ہے. and then the upward turn, اگر وہ اس سٹیج کو صحیح سے چینلائز کر گیا, ریفلیکٹ صحیح سے کر گیا, تو پھر ایک اپورڈ ٹرن لے گا. اوکے, پھر وہ نکل آئے گا اس سٹیٹ سے اور ایک اپورڈ ٹرن لینا شروع ہوگا, ڈینائل کی سٹیٹ سے, اینگر کی سٹیٹ سے, ریجیکشن کی سٹیٹ سے. ناؤ ریفلیکشن کے بعد دی اپورڈ ٹرن ہے, اور 6 سٹیج ہے ریکنسٹرکشن اینڈ ورکنگ تھرو. ناؤ از دا ٹائم کہ بندہ ریئلسٹک ہونا شروع کرتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ نہیں, لیٹس ریکنسٹرکٹ, لیٹس بی ریئلسٹک. ہو گیا ہے حادثہ, ٹھیک ہے, ہو گیا ہے, بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ کا شکر ہے. اب اس کو سالو کرنا شروع کرتے ہیں. یا تو وی ہیو ٹو لیو ود اٹ, یا پھر ہم نے اس کو سالو کرنا ہے. 2 ہی آپشن ہے. باقی یہ کہ غم لے کے اپنے آپ کو بھی ہلاک کرنا, غم لے کے اپنی صحت کو بھی ڈیمیج کرنا, غم لے کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ڈیمیج کرنا, یہ تو بھائی ان پروڈکٹیو ہو رہا ہے.
یہ وہ سٹیج ہے جب انسان خیر کی طرف جا رہا ہے, جب وہ سوچنے لگ گیا, جب اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہے کہ کچھ تو سوچو, تمہارے ساتھ اور لوگ بھی اٹیچ ہیں نا, یا تو تم اکیلے ہوتے تو پھر تو ٹھیک تھا, لیکن تم نے جاب بھی کرنی ہے, تم نے ڈیلی فنکشنز بھی کرنے ہیں, تو انسان خود بخود ریکنسٹرکشن کی طرف آنا شروع ہو جائے. He now tries to come to terms with his problems. پہلے وہ ٹگ آف وار کر رہا تھا پرابلم کے ساتھ, جب تک وہ پرابلم کے ساتھ ٹگ آف وار کر رہا تھا پرابلم مزید بڑھتی جا رہی تھی, پرابلم مزید حاوی ہوتی جا رہی تھی. اب وہ کیا کر رہا ہے, اپنی پرابلمز کو بلانے والا ہے چائے کے لیے, اور انہیں کہنے والا ہے کہ بیٹھو آؤ چائے پیتے ہیں, نیگوسیشن کرتے ہیں, کچھ تم میری مان لو, کچھ میں تمہاری مانتا ہوں. Now this is the phase کہ جب وہ اپنی پرابلم سے دوستی کر رہا ہے, پرابلمز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ I have to live with these problems, I cannot run away from these problems, right? جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد دے دی ہے جو اولاد نارمل نہیں ہے, مطلب اپاہج ہے, کوئی اس میں فزیکل فالٹ ہے, یا ہو سکتا ہے کوئی مینٹل فالٹ ہے, بہت سے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے, لیکن ایک ایسا بچہ, اولاد ایسی ہوگی جو ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, تو شاک اینڈ ڈینائل ہوگا, پھر اینگر آئے گا, اوکے, پھر بندہ گلٹ میں ہوگا کہ کاش میں ایسے نہ کرتا, ویسے کر لیتا, کاش ہم نے یہ چیز کی کیئر کی ہوتی تو بچہ صحیح سلامت ہوتا. تو انسان میں جنگ چل جاتی ہے, لیکن پھر بندہ ایکسیپٹ کرنے لگتا ہے, پھر بندہ جو ہے وہ اس طرف آتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے اس کا کوئی مقصد ہو, پازیٹیو انٹرپریٹیشنز بنانا شروع کرتا ہے. اینڈ ریمبر دس, یہ سب سے بڑی پاور ہے پازیٹیو انٹرپریٹیشنز بنانا زندگی میں. ہر چیز کی پازیٹیو انٹرپریٹیشن موجود ہے, اوکے, بیکاز ایوری تھنگ از ان پیئر. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیئرز میں کریٹ کی. سو نیگیٹو تو ہے ہی اس کی انٹرپریٹیشن, اور اسی طرف انسان زیادہ جاتا ہے کیونکہ ہیومن مائنڈ از مور انکلائن ٹو نیگیٹو, لیکن اس کی ڈیفینیٹلی پازیٹیو انٹرپریٹیشن بھی موجود ہے, اونلی اف یو کین سی دا براڈر پکچر. تو اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں ہر چیز کی, لٹرلی یو ہیو ٹو ٹرین. یہ جو ورڈ ٹرین میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لیں, مائنڈ کو لٹرلی سمجھانا پڑتا ہے بار 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 بار, یہاں تک کہ بیڈ کوگنیشنز جو ہیں ان کو وہ اوور کم کر لیں. اوکے, کوگنیٹیو سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ مائنڈ میں کوگنیشنز ہوتی ہیں. کوگنیشنز کہتے ہیں تھاٹس کو, میموریز کو, خیالات کو. جس طرح ہارڈ ڈسک پہ نیا ڈیٹا اوور رائٹ کیا جاتا ہے, اسی طرح ہیومن مائنڈ پہ نیا ڈیٹا اوور رائٹ کیا جاتا ہے. بیڈ کوگنیشن جو ہیں ان کو گڈ کوگنیشن سے ریپلیس کیا جاتا ہے. اسی لیے کوگنیٹیو تھراپسٹ جو ہوتے ہیں, کوگنیٹیو سائیکالوجسٹ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے کلائنٹ کی ہر نیگیٹو بات کو پازیٹیو انٹرپریٹیشن دیتے ہیں, اپنے کلائنٹ کی ہر نیگیٹو ڈی موٹیویٹنگ اور کہہ لیں کہ ہوپ لیس بات کو ایک ہوپ کا رنگ دیتے ہیں, بیکاز دے نو وٹ دے آر ڈوئنگ. دے نو کہ میں اس کو ایک اور دکھاتا ہوں شکل, میں اس کو ایک اور سچویشن دکھاتا ہوں, اور پھر انسان اس سے ہوپ پکڑ لیتا ہے اور ریکوری کی طرف آ جاتا ہے. سو دس از واٹ آئی مین بائی ریکنسٹرکشن اینڈ ورکنگ تھرو یور پرابلمس اینڈ ٹرائنگ ٹو بیفریند یور پرابلمس. یو ہیو ٹو لیو ود دیم ناؤ. اللہ نے ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی پرابلم رکھی ہے. دا مور یو ول ٹرائی ٹو گیٹ آؤٹ, I am telling you, the more you will try to get out and do tug of war, the more strong problem will become. ٹھیک ہے, بہت strong ہو جائے گی آپ کی جو problem. Okay, and last, acceptance and hope. Yes, this is the last one. اب کچھ لوگ جو ہے نا وہ shock and denial سے direct acceptance پہ آ جاتے ہیں without any other stages, because they are too strong. They have been through too many problems. They are much experienced. انہیں پتا ہے پرابلمز آتی ہیں, پرابلمز حل ہو جاتی ہیں, ہر پرابلم کا ایک سلوشن موجود ہے. سو دے کم ٹو ایکسیپٹنس, بات ختم. اب ایکسیپٹنس کا مطلب یہ نہیں ہے گیو اپ کر دیں. اوکے, ڈونٹ مکس اپ دا بوتھ تھنگس کہ آپ گیو اپ کر دیں کہ نہیں جی بس ٹھیک ہے, ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح, میں تو ہوں ہی ایسا, یا میں تو ہوں ہی ایسی, میں تو ہوں ہی ایل کانفیڈنٹ, اور میرا تو مسئلہ یہ ہے, میں تو اچھا کر ہی نہیں سکتا, میں تو اچھا کر ہی نہیں سکتی, میں تو ہمیشہ ہی فیل ہوتا ہوں. یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے, بلکہ ایکسیپٹنس کیا ہے؟ موونگ فارورڈ. ایکسلنٹ. ایکسیپٹنس از موونگ فارورڈ, کہ جو ہو گیا سو ہو گیا, واٹ نیکسٹ, اب آگے کی سوچو نا, اب کرنا کیا ہے. لیٹس ٹرائی ٹو ریزالو ادر تھنگز, اور چیزیں بھی ویٹ کر رہی ہیں. ایک چیز پہ اگر رونا دھونا کریں گے تو پھر کیسے زندگی چلے گی. وہ ایک سینٹ تھا, ایک واقعہ ہے, پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط, لیکن واقعہ بڑا زبردست ہے. ایک بڑا وائز بندہ تھا, سینٹ تھا, اس کے پاس لوگ آ کے رونا دھونا کرتے تھے روزانہ, ایک ہی بات بار بار ریپیٹ. وہ تنگ آ گیا, اس نے کہا یار یہ کل ہی میں نے پرابلم سنی ہے, پھر یہ پرابلم, ان کی تو کیسٹ روزانہ ہی چلتی ہے,
یعنی ابھی کل میں نے ان سے بات کی ہے، پھر وہی پرابلم، پھر وہی پرابلم، پھر وہی پرابلم، ان کا ریزالو بھی نہیں ہو رہی پرابلم. تو اس نے کیا کیا، ایک دن سب کو بٹھایا اور ایک لطیفہ سنایا سب، تو سب بہت ہنسے. اس نے پھر وہ لطیفہ سنایا تو کچھ لوگ ہنسے. تیسری بار پھر اس نے لطیفہ سنایا تو ایک دو ہنسے. چوتھی بار پھر اس نے لطیفہ سنایا تو لوگ غصے ہو گئے. لوگوں نے کہا یار کیا کر رہے ہیں آپ، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کوئی اور لطیفہ سنائے. اس نے کہا کہ تم لوگ سیم لطیفے پہ بار بار نہیں ہنس سکتے تو سیم پرابلم پہ بار بار کیوں روتے ہو. سیم میں لطیفہ تمہیں سنا رہا ہوں اور تم جو ہے وہ اس پہ بار بار ہنس نہیں رہے، لیکن سیم پرابلم پہ تم نے 100 بار رونا ہے. تو سوچنے کی بات ہے نا، ایک بار سن لی، 2 بار سن لی، 3 بار میں نے تمہاری پرابلم سن لی، اب آگے بھی تو چلو نا، یا پرابلم ہی ڈسکس کرتے رہنا، سیڈنس کو ہی مینشن کرتے رہنا ہے تم نے. اوکے، تو یہ بھی سیڈنس بھی ذہن کی چرس ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ جو ہے ان کو مزہ آتا ہے پریشان ہو کے، اوکے، کیونکہ ان کی عادت بن چکی ہوتی ہے. خیر وہ ایک اور ٹائپ آف غم بھی ہے جو ہونا ضروری بھی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انسان کو بہت سی چیزوں سے نجات دیتا ہے. وہ والا غم اس کو ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ قرآن سے. ایکسیپٹنس اینڈ ہوپ، اوکے، دس از دا فائنل اسٹیج. تو یہ 7 سٹیجز آف گریف، کچھ نے 4 سٹیجز بھی کہی ہیں، بٹ سائیکالوجی میں 7 سٹیجز بیسیکلی مینشن. نیکسٹ ٹائپس آف گریف آپ خود پڑھ لیں، یہ ذرا لمبی ڈسکشن ہے. آپ لوگ گریف کی ٹائپس پڑھ سکتے ہیں. پرولونگڈ بھی ہوتا ہے، اینٹیسپیٹری بھی ہوتا ہے، میسڈ بھی ہوتا ہے. اوکے، سم پیپل آر سو ایکسپرٹ دیٹ دے میس دیئر گریف. وہ پتہ نہیں لگنے دیتے کہ اس بندے کے اندر پتہ نہیں کیا کیا غم چل رہے ہیں، کیا کیا طوفان چل رہے ہیں. اوکے، ہی از such a good actor or she is such a good actor کہ they have smile on their faces, they are extremely composed but you have no idea کہ اندر کیا چل رہا ہے. اوکے، so disenfranchised, secondary, cumulative, inhibited, ambiguous grief when you don't know what your issue is, when you don't know کہ میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اوکے، آپ کے ساتھ اتنے زیادہ مسئلے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. complicated, yes, extremely complicated, extremely complicated to be solved. normal, traumatic, you know what traumatic is, کوئی ٹراما ہے انسان ایکسپیکٹ نہ کر رہا اور اس کے ساتھ ایک ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہو جائے، بہت ٹرامیٹک. ایبریویٹڈ، ایگزیجریٹڈ، ایبسینٹ اینڈ کولیکٹیو. اوکے، یہ ڈیٹیل میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. میں نے صرف آپ کو ایک سائنس دکھائی ہے کہ گریف کی بہت سی ٹائپس ہیں. اس کا مطلب ہے بہت ورکنگ ہوئی ہے سیڈنس پہ، گریف پہ، آل دیز تھنگس. اوکے، فیشل موومنٹ سیڈنس کے بارے میں. inner corners of eyebrows raised, eyelids loose, lip corners pulled down. Sadness is hard to fake. Sadness ایک ایسا ایکسپریشن ہے، ایک ایسا ایموشن ہے کہ you can't actually fake it. ٹھیک ہے، although کچھ لوگ بڑے ایکسپرٹس ہوتے ہیں لیکن majority can't fake it. According to researchers, one of the telltale signs of sadness is the inner brow raise, which very few people can do on demand. And this is the expression of sadness. Okay, this is basically inner eyebrow raised. You can clearly see this is sadness, this is something else. Okay, this could be confidence, overconfidence or whatever. So this is sadness. اور یہ زیادہ تر آپ بوڑھے لوگوں کو اس طرح سے دیکھیں گے. اوکے، ان کی ہمیشہ جب بھی وہ سٹریس لیں گے، جب بھی ان کو غم آئے گا تو ان پہ ایکسپریشن بہت واضح ہوں گے، یہ والے ایکسپریشن. So these are the expression of sadness. Causes of sadness, very important. ابھی تک ہم نے دیکھ لیا سیڈنس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. گریف بھی ہے، ڈیزولیٹ بھی ہے. اوکے، فیلنگ آف ایمپٹینس بھی ہے. گریف ہے، ڈیزولیٹ ہے، جی، گلوم ہے، یس، لو اسپرٹس، یس، دیٹس رائٹ. اب ہم کازز کی طرف آتے ہیں. میں نے کچھ 5-6 کازز نکالی ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی بہت سی کازز ہوں. اوکے، لیکن یہ موسٹ کامن کازز جو مجھے نظر آئی ہیں جس کی وجہ سے آج کے لوگ بہت زیادہ غمگین رہتے ہیں. دیکھیں ان میں نمبر 1 ہے اسٹینڈرڈز اینڈ ویلیوز ٹیکن فرام پیپل. بہت سے لوگ کی غم کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹینڈرڈز اور ویلیوز لوگوں کے مطابق بنا لی، اینڈ ناؤ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو کوپ اپ ود دیم. اب بڑا مشکل ہو رہا ہے انہیں ان چیزوں کو کوپ اپ کرنا. یہ وہ والی سیڈنس ہے جب انسان وہ بننا چاہتا ہے جو وہ اصل میں نہیں ہے. اور میجورٹی یوتھ کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ہم کمپیریزن بہت زیادہ کرتے ہیں. چونکہ ہم کمپیریزن بہت زیادہ کرتے ہیں کہ فلانے کے پاس یہ ہے، فلانے کے پاس وہ ہے، فلانا تو ایسے ڈریس اپ ہوتا ہے اور یہ وہ ویسے کرتا ہے، وہ ایسے کرتا ہے. تو ایکچولی ہم اپنی ویلیوز اور سٹینڈرڈز نہیں بنا رہے.
हम दूसरों की वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, और दूसरों की वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स बनाकर हम सोने के पिंजरे में फंस जाते हैं। ओके, इसमें मैं छोटी सी आपको बात समझाता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। दो लोग थे एक ही ऑफिस में, कोलीग्स थे। एक जो था सेम पोजीशन पे थे, ओके, दोनों की पोजीशन सेम थी ऑफिस में। एक जो था बड़ी अच्छी फैमिली से था, बैकग्राउंड उसका अच्छा था, ही कुड अफोर्ड अ गुड कार, उसके पास जो है वो होंडा सिटी थी नहीं। दूसरे ने देखा कि यार इसके पास होंडा सिटी है, मेरे पास भी होंडा सिटी होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड तो ये है, अब तो मैं जो है इस पोस्ट पे आ गया हूं, तो इस पोस्ट का स्टैंडर्ड ये दरकार करता है, मेरी शान ये होनी चाहिए कि मेरे पास भी होंडा सिटी होनी चाहिए। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि क्या उसके पास होंडा सिटी लेने का खर्चा जो है वो पैसा भी है कि नहीं है, या उसके पास होंडा सिटी मेंटेन करने का पैसा है कि नहीं है, ये नहीं उसने देखा। ना उसने देखा कि मेरा पास्ट वैसा नहीं है जो इस शख्स का पास्ट है। ऑल ही सी वाज होंडा सिटी। अब वो क्या करेगा कि पैसे तो है नहीं, तो बैंक से लीज लेगा। बैंक से जब वो लीज लेगा तो उस पर एक फाइनेंशियल बर्डन आएगा और वो फंस जाएगा। और अगर ये बात बॉस को पता लग गई कि अब तो इसकी मजबूरी है, पैसा इसकी मजबूरी है, अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, अब तो इसको पैसा चाहिए ही चाहिए, सैलरी इसको चाहिए चाहिए, क्योंकि इसने 30,000 जो है वो किस्त देनी है, तो बॉस फायदा उठा सकता है। बॉस उसे ओवर टाइम के लिए भी रोक सकता है, संडे को भी बुला सकता है, और अगर वो ना करेगा तो कहेगा छुट्टी, क्योंकि उसको पता लग गई, उसकी वीकनेस पता लग गई कि नाउ ही नीड्स द जॉब, ही नीड्स टू बी इन दिस जॉब। अब क्या होगा कि उसको कोप अप करने के लिए लोगों को खुश करना पड़ेगा, कभी उसको बॉस को खुश करना पड़ेगा, ही हैज टू लिव इन फियर्स, उसको हर वक्त फियर्स में रहना पड़ेगा कि मुझसे ये गलती ना हो जाए, मुझसे ये ना हो जाए, मुझसे वो ना हो जाए, फिर मैं कहां से दूंगा, 30,000 कहां से लेकर आऊंगा, अगर मेरी जॉब ही चली जाती है तो बात खत्म होगी। जबकि दूसरा जो है बड़ा रिलैक्स्ड है, उसने कोई लीज ही नहीं देनी, उसने कोई पैसा ही नहीं देना। सो दिस पर्सन इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ खुद से इंटेंशनली एक इशू में, एक प्रॉब्लम में, जो कि प्रॉब्लम किसी ने नहीं कहा, ना किसी ने उसे आके छेड़ा है कि आपके पास होंडा सिटी नहीं है, ना किसी ने आके ताना दिया कि आपके पास होंडा सिटी क्यों नहीं है, लेकिन समहाउ उसने खुद से एक स्टोरी घड़ी और उसने कहा कि नहीं मेरा स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। अब उसने खुद को फंसा लिया, अब वो सोने के पिंजरे में बंद। दिस इज कॉल्ड गोल्डन, जो पिंजरा होता है, सोने का पिंजरा। ओके, अब वो लोगों को खुश करने में लगा हुआ है, और उसकी अपनी खुशी कहाँ है, उसकी अपनी खुशी उससे कोसों दूर है। खुद वो खुश नहीं है, बस लोगों को दिखाने के लिए जिंदगी गुजारी जा रहा है। इसी तरह बहुत से लोग लोगों को खुश करने के लिए डिसीजंस ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे बड़ा मसला है कि आपको कोई बहुत पसंद है और आप पे एक ऐसा फेज आ रहा है, इमोशनल फेज, कि आप बस लट्टू हैं उस पे, उस शख्स पे या उस खातून पे। अब होगा ये कि आप उसके लिए हर चीज कर रहे हो, आप उसको देख के अपनी लाइफ डिजाइन कर रहे होंगे। ओके, कि उसको कहाँ, लोग ऐसी ऐसी चीजों में मुलविस हैं, ऐसी ऐसी चीजों में फंसे हुए हैं, तो खुश कैसे रहेंगे, गमज़दा ही रहेंगे ना, कि नहीं फलाने इलाके में रिश्ता नहीं होता, ऐसा करो डीएचए घर लेते। अब डीएचए घर कहाँ से आएगा डीएचए में घर? अगर तो आप बहुत पैसे वाले हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने आप को इतना टॉर्चर करके, इतना कंस्ट्रक्टेड करके और अपने ऊपर अजीबो गरीब बोझ लाद के घर लेना है, तो फिर उस घर का क्या फायदा जहाँ पे आपको मेंटल सुकून ही नहीं, सिर्फ किस लिए कि नहीं जी फलाने टाउन में रिश्ता नहीं होता वहां पे। अब ये किसके डिफाइन किए स्टैंडर्ड है? खुद सोचना चाहिए ना इंसान। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो हम खुद अपने ऊपर हावी कर रहे हैं, और जब हम लोगों के लिए जीने लग जाते हैं, ये हदीस से साबित है कॉन्सेप्ट। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि whoever pleases people by displeasing Allah, तो ना उससे लोग खुश होते हैं ना उससे अल्लाह खुश होता है। ओके, and whoever pleases Allah even though he may displease people, then Allah will be pleased with him and he will make people pleased with him, क्योंकि ये लोगों के दिल अल्लाह के हाथ में और रिस्क अल्लाह ताला ने देना है। तो दूसरों के लिए जीना, दूसरों के स्टैंडर्ड्स जो है वो देख कर चलना, ये दुख की, गम की, डिप्रेशन की नहीं, डिप्रेशन इज समथिंग एल्स। इंसान को गमज़दा कर देती हैं चीज़ें, इंसान को सैड कर देती हैं, क्योंकि इंसान सोचता है यार मुझे मिला क्या एंड, मैंने इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन मुझे क्या मिला एंड। ओके, तो ये बड़ी एक तंग करने वाली स्टेट होती है, एंड दैट्स द रीजन मेनी पीपल आर सैड, स्पेशली आवर यूथ, बिकॉज दे आर कंपेयरिंग। कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो रहा है, और कंपैरिजन की वजह से समवेयर दे हैव लॉस्ट देमसेल्फ, कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत पीछे छोड़ा है और अब उन्हें समझ नहीं आ रही। नंबर 2, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, गलत एक्सपेक्टेशंस लगा लेना।
کس سے؟ لوگوں سے. اور جتنی غلط ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے لگائیں گے اتنا غم ہوگا, اتنا دکھ ہوگا, اتنا جو ہے وہ دل ٹوٹے گا. اوکے, بی ان دس ورلڈ لائک اے ٹریولر. جس طرح سے ایک ٹریولر رہتا ہے کہ اس نے کچھ دیر کے لیے ایک جگہ جا کے رکنا ہے, ریسٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد ہی ول بی آن ہز جرنی. لیکن جتنا آپ دل لگائیں گے زیادہ, جتنا آپ زیادہ سے زیادہ انگروسڈ ہوتے جائیں گے ان چیزوں میں, اتنی ایکسپیکٹیشنز بلڈ ہوتی جائیں گی, اور جتنی ایکسپیکٹیشنز بلڈ ہوتی جائیں گی اتنا انسان کو پھر بعد میں دکھ ہوگا ڈس اپوائنٹمنٹ کا. اوکے, جب اس کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ آئے گی. سو دس اگین از ون آف دا ریزنس ٹو می. اٹیچ ود پیپل آف اپوزٹ ویلیوز, یہ سیڈنس کی بہت بڑی وجہ ہے, غم کی بہت بڑی وجہ ہے کہ اکثر اوقات ہماری ویلیوز کچھ اور ہوتی ہیں اور ہم ان لوگ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں جن کی ویلیوز ہم سے بالکل مختلف ہیں. اوکے, جب دو ٹائرز مختلف ہوں ایک بائک کے تو بائک نہیں چل سکتی. سو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ پیپل ود اپوزٹ ویلیوز, اپوزٹ آئیڈیالوجیز ول گو آن unless and until it's a big compromise. کہ بہت بڑا کوئی کمپرومائز ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن انسان کی خوشی تو افیکٹ ہوگی اپوزٹ ویلیوز کے لوگوں میں رہ کے, ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کے کہ وہ کچھ اور سوچتے ہیں اور وہ کچھ اور سوچتے ہیں, مائنڈز نہیں ملتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ انسان غم زدہ رہتا ہے, انسان گیو اپ کر دیتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اینڈ دین رانگ ڈیسیژنز اینڈ بلیمنگ ون سیلف. ہر انسان ڈیسیژن لیتا ہے, کچھ اچھے لیتے ہیں کچھ برے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. رانگ ڈیسیژن انسان کی زندگی کا حصہ ہے, لیکن رانگ ڈیسیژنز کو ہوا بنا لینا, ان پہ رونے لگ جانا, اور رانگ ڈیسیژنز پہ بلیم کرنے لگ جانا اپنے آپ, یہ چیز میں آپ کو پوری پیچھے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ایک فیز آتا ہے انسان پہ, گریف کا سٹیج آتی ہے کہ جب انسان بلیم کرتا ہے اپنے آپ, اور بہت زیادہ بلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بلیم کرتا ہے تو اس کی سیلف اسٹیم سیبوٹاج ہوتی ہے, اس کی باڈی لینگویج آپ کو صاف نظر آ جائے گی کہ یہ بندہ ہارا ہوا بندہ ہے, یہ ہار چکا ہے. اوکے, اس نے کیا کرنا, یہ تو اپنے آپ سے گیو اپ کر چکا ہے بیچارہ, کیونکہ اس نے اتنا زیادہ سیبوٹاج کر دیا اپنے آپ کو کوس کے. اور بلیو یو می, یہ شیطان کی طرف سے, شیطان اتنا زیادہ بلیم کرواتا ہے انسان کو, اتنا زیادہ بلیم کرتا ہے خود نکل جاتا ہے. اوکے, تو یہی وہ ہمارے پیرنٹس سے کروانا چاہتا تھا, حضرت آدم علیہ السلام سے, کہ he wanted to put both of them in such a denial and in such a disappointment کہ یہ لوگ اب پروڈکٹیو ہو کے کچھ نہ کریں. لیکن our father showed کہ he stood up, اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی, اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی, اور اس کے بعد دنیا میں پنشمنٹ کے لیے نہیں بھیجا, دنیا میں کنگ بنا کے بھیجا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں دنیا پنشمنٹ ہے, دنیا پنشمنٹ نہیں ہے, ہیل فائر پنشمنٹ ہے. دنیا میں تو بادشاہ بنا کر بھیج رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں تم خلیفہ ہو, یو آر مائی کیلف, اور تمہارے لیے میں نے ہر چیز مسخر کر دی ہے, تمہارے لیے کائنات میں نے پوری بنا دی ہے. سو اب تمہارے پہ رسپانسبلٹی ہے, گو اینڈ لیو دیئر. یہ ہے بیسیکلی جو فلسفہ ہمیں سیکھنا چاہیے اسٹوری سے. تو رانگ ڈیسیژنز انسان کو غمزدہ کرتے ہیں, اور پھر انسان جب رانگ ڈیسیژن لیتا ہے اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے, وہ بھی انسان کو غمزدہ کرتا ہے. بلیمنگ پارٹ, اوکے, ہر وقت انسان بلیم کر رہا ہے اپنے آپ کو, نہیں تو حالات کو بلیم کر دیتا, حالات کو نہیں تو اپنے ماں باپ کو بلیم کر دیتا. اوکے, کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے, آپ نے صحیح نہیں کیا, آپ نے غلط ڈیسیژن لیا تھا, آپ ایسا کرتے تو ویسا ہو جاتا. یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, اور اندر ہی اندر انسان بہت غمزدہ ہوتا ہے, سیڈ ہوتا ہے. اینڈ یس, اگر آپ یہ چیز سمجھ لیں تو آپ کے 80% مسئلے کیا 90% مسئلے حل ہو جائیں گے. گلف بٹوین آور لائف اسٹائل اینڈ دا اسلامک فلسفی. سیڈنس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کی لائف میں ایک بہت بڑا گلف ہے بٹوین ہز لائف, ہز فلسفی, ہز تھاٹس اینڈ دا اسلامک فلسفی. کیسے؟ اسلام کیا کہتا ہے دنیا کے بارے میں, اسلامک پرسپیکٹو. قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو پہلے تو یقین نہیں آئے گا, آپ کہیں گے یہ افسانوں کی کتاب ہے, کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں قرآن. اوکے, پہلے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے, اگر آپ غور کر رہے ہیں, تدبر کر رہے ہیں. اوکے, اس کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ دنیا کی اوقات ہے, وہ دنیا جس کے لیے میں دن رات پیٹتا ہوں, دن رات میں رونا ڈالا ہوا ہے. تو یہ اوقات ہے بیسیکلی دنیا کی اکارڈنگ ٹو دا قرآن. وہ ٹینشنیں جو اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ صحابہ کی لسٹ میں پتہ نہیں کہاں تھیں, میرا خیال ہے کہ پاؤں کے تلے ہوں صحابہ کے لیے وہ ٹینشن. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مفلسی کی انہوں نے شکایت,
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو آفٹر فجر. ہفتے بعد، کچھ دن بعد، ہفتے بعد وہ صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میرے پاؤں پہ، دا ورلڈ از آن مائی فیٹ. تو کیا خیال ہے، ٹریلینئر بن گئے تھے 10 دن بعد، بلینئر بن گئے تھے، اچانک سے کوئی جو ہے ان کے ہاتھ جو ہے وہ علی بابا خزانہ لگ گیا. نو، ہی فاؤنڈ دیٹ فلسفی بیہائنڈ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ اسلامک فلسفہ مل گیا اس صحابی کو جس کی وجہ سے اس سائڈ کہ دنیا میری ٹھوکر پہ، دنیا از فالوئنگ می. وہ فلسفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے میرا رب، سبحان، پاک ہے میرا رب جو کہ عظیم ہے اور اس کے لیے ساری تعریف ہے. سبحان اللہ العظیم، پاک ہے میرا رب اور اس کے لیے سبحان اللہ العظیم، ہی از دا گریٹ. کیا ہے فلسفہ اس کے پیچھے؟ تھوڑا سا سوچیں. پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات. اللہ ڈز ناٹ کمٹ مسٹیکس. اوکے، اللہ تعالیٰ نے جو تجھے دیا ہوا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے. اگر تجھے اس سے زیادہ مل جاتا ہے، تجھے کیا پتا ہے، تو ایروگینٹ ہو جاتا. اگر تجھے اس سے زیادہ حسن دے دیتے اللہ تعالیٰ، اس سے اچھی پرسنالٹی دے دیتے، تو قابو میں ہی نہیں رہتا. یا اگر تجھے اتنی دولت مل جاتی تو ہو سکتا ہے کہ تو بالکل ہی غافل ہو جاتا. تو یہ فلسفہ وہ صحابی سمجھ گئے، کنٹینٹمنٹ کا فلسفہ، کہ وٹ ایور اللہ ہیز گیون می از بیسٹ فار می. اٹ ڈزنٹ مین کہ ون شوڈ ناٹ ٹرائی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے انسان اپنے آپ کو نکال لے نہ اس اسٹیٹ سے، لیکن یہ چیز ہر وقت اس کے ساتھ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی دنیاوی پیرامیٹر سے کرتے ہیں. ہمارے لیے خوشنودی کیا ہے اللہ کی؟ پیرنٹس کیا دعائیں کرتے ہیں بچوں کے لیے کہ اللہ اس کی جاب اچھی لگے، اوکے، یا یہ تعلیم اچھی حاصل کر لے. اور اگر اس نے تعلیم اچھی حاصل نہیں کی، وہ بیچارہ فیل ہو گیا یا وہ ڈگری نہیں کر سکا جو ہم چاہتے ہیں، ڈاکٹر نہیں بن سکا، انجینئر نہیں بن سکا، تو ہم اس کو کیا ایکویٹ کرتے ہیں کہ بد نصیب ہے بیچارہ، بدقسمت ہے، اس کو ملا نہیں، چیز نہیں ملی، یا اللہ تعالیٰ نے شاید میری دعائیں نہیں سنی. جبکہ صحابہ دنیا مانگتے تھے، دنیا تو ویسے ہی گارنٹیڈ ہے، رائٹ؟ دنیا تو اللہ نے کافر کو بھی دینی ہے، دنیا تو ہر محنت کرنے والے کو دینی ہے. لیکن وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اصل چیز کچھ اور ہے. اصل چیز کیا ہے؟ ہدایت. اصل چیز کیا ہے؟ نصیب. اصل چیز کیا ہے؟ رزق. تو وہ ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت میں رکھنا. جھونپڑی میں رہ لیں گے، گٹر کے کنارے رہ لیں گے، لیکن ہدایت پہ رکھنا. ہدایت ہمارے ہاتھ سے کہیں نہ چلی جائے. تو بہت بڑا گلف ہے. سورہ البقرہ آپ پڑھیں گے آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا. ہم میں سے شاید آدھے کافر ہو جائیں سورہ البقرہ پڑھ کے، بتا رہا ہوں آپ. کیوں؟ کیونکہ اس حد تک مٹیریلزم حاوی ہو چکا ہے کہ ہم میں سے آدھے لوگ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو امپاسبل ہے. یہ ایکسپیکٹیشن ہے اللہ کی ہمارے سے. دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات اس لیے کہ ہم اس حد تک قائل ہو چکے ہیں، اس حد تک قائل ہو چکے ہیں رانگ ویلیوز کا، مٹیریلزم کا، کہ اب ہر وہ بات ہمیں چبھے گی جو ہماری ان ویلیوز کے خلاف جائے. اس حد تک ہم لوگوں کو پریز کرنے میں جا چکے ہیں، اس حد تک شو آف ہے، اس حد تک شو آف ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اسپیشلی ہمارے پنجابی کلچر اتنا شو آف ہے، اتنا شو آف ہے کہ پتہ نہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتا. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شو آف، ایک دن کا شو ہونا چاہیے، زبردست شو ہونا چاہیے، اور نقصان جتنا مرضی ہو ہمیں کیا، لیکن شو نظر آنا چاہیے. جی، شور شرابہ ہونا چاہیے. کس لیے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اوکے، تو قرآن اس کے بالکل اپوزٹ. قرآن کی دنیا جب آپ کے سامنے کھلے گی آپ ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے. آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. آپ کہیں گے یہ ہو کیسے سکتا ہے، ہاؤ از اٹ ایون پاسبل کہ یہ ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. کیونکہ اب ہم نفس کے غلام اس حد تک بن چکے ہیں، اور اتنا گلف ہے، اتنا گلف ہے، اتنا نقصان ہو چکا ہے، اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ آئی کین گو آن ٹاک اینڈ ٹاک اینڈ ٹاک کہ میں آپ لوگوں کو ریئلائز کرواؤں اور خود بھی ریئلائز کروں کہ کتنا نقصان ہو چکا ہے. بڑے بڑے دیندار لوگ مطلب کہ وہ کوسوں دور ہیں قرآن کی فلسفی، جن میں ہم بھی ہیں. آف کورس میں تو اپنے آپ کو بھی ڈالتا ہوں. قرآن کی فلسفی سے اتنا زیادہ ہم دور ہیں، لیکن نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کو رب بھی مان رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو سورہ البقرہ جو میں نے آپ کو کوٹ کی ہے نا، اس کو کبھی تفسیر سے ضرور پڑھیے گا. آپ کے سامنے ایک نئی دنیا کھلے گی، آپ کے سامنے ایک نئی ڈائمنشن کھلے گی، اور آپ کہیں گے کہ یار یا تو میں دھوکے میں رہا ہوں ساری عمر، یا یہ باتیں غلط ہیں، نعوذ باللہ.
باتیں تو غلط ہو نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، صحابہ کی باتیں، اس کا مطلب ہے کہ شاید پھر میں ہی دھوکے میں رہا ہوں ساری عمر، میں نے ہی دنیا کو سر پہ چڑھایا ہوا تھا، اس لیے دنیا جو ہے میرے سر پہ ناچ رہی تھی۔ دنیا کو جب سر پہ نچانا ہے، سر پہ چڑھانا ہے، تو پھر دنیا تو ناچے گی نا، دنیا تو جو ہے وہ آپ کو تنگ کرے گی، دنیا تو مختلف مسائل آپ کے سامنے جو ہے وہ لے کر آئے گی۔ اوکے، تو یہ بہت بڑا گلف ہے ہمارے مائنڈ سیٹ میں اور اسلامک فلسفی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی جو ہمارے لیے ہوا بنی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں ان کو جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ اس وقت ہماری کیا سٹیٹ ہے، اوکے، ہم دنیا میں کتنے ڈوب چکے ہیں اور صحابہ کس لیول پہ تھے۔ لسن ٹو دس حدیث، دس حدیث ول چینج یور پرسپیکٹو۔ اگر آپ صحیح سے اس حدیث کو لے گئے اور یہ اگر آپ کے اندر جذب کر گئی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او پیپل، اف اینی بلیور از افلکٹڈ بائی ڈیزاسٹر، اگر تم میں سے کسی کو غم آئے اور کوئی حادثہ آئے، لیٹ ہم ریمبر دا ڈیزاسٹر آف مائی ڈیتھ، تو وہ میری موت کا حادثہ یاد رکھے، وہ میری موت کا غم یاد رکھے، سو دیٹ دس میں گیو ہم ایز، تاکہ یہ اسے ایز دے، تاکہ یہ حادثہ اسے جب یاد آئے تو وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ As nobody will be afflicted with a disaster which is greater than that of my death۔ دنیا میں اتنا بڑا حادثہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں اتنا بڑا غم نہیں آ سکتا جو